أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. آپ کو علم ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم حمزہ کا بیان پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلہ میں ہم نے حمزہ کے 4 قاعدے پڑھے تھے. پہلا قاعدہ تحقیق کا تھا، دوسرا قاعدہ استفہام یعنی ابدال کا تھا، تیسرا قاعدہ یہ حذف کا تھا، اور چوتھا قاعدہ حذف کا تھا، اور تیسرا بھی حذف کا تھا، اور چوتھا جو تھا اس میں یہ ابدال کی ایک قسم بتائی تھی. یہ 4 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. تو اس کے بعد حمزہ کی حرکات کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ میں کی حرکات جو ہیں ان کے اوپر زیر کب ہوتی ہے، پیش کب ہوتی ہے. تو حروف کی لفظوں کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسماء مصادر کے علاوہ جن کو اسماء جامدہ کہیں گے یا اسماء غیر مصادر کہیں گے، 7 اسماء ہیں جن کا حمزہ مکسور ہوتا ہے. قرآن میں اس کی مثالیں ہیں، یہ آپ کو میں نے بتائی تھی: اسم، ابن، ابنۃ، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأۃ. اور فعل کے متعلق یہ بتایا تھا کہ فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ اگر اصلی ہوگا تو حمزہ کے اوپر پیش آئے گی، اور اگر ضمہ اصلی نہیں ہوگا، مفتوح ہوگا یا مکسور ہوگا، تو حمزہ کے اوپر کسرہ آئے گا حمزہ کے نیچے. اور حروف میں صرف لام تعریف کا حمزہ ہمارے متعلقہ ہے، اس کے اوپر زبر آئے. جی حافظ صاحب، آپ کو سمجھ آ گئی تھی بات کی؟ جی کر سر سمجھ آ گئی تھی لیکن ساری؟ میں جی کیا کہنے لگے؟ اچھا میں کہنے اب لگا تھا آئیے. کہ حمزہ کے جی بتائیے، بتاؤ نا. میں کہنے لگا تھا کہ حمزہ کے قواعد دوبارہ پڑھتے ہیں. چلو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں حمزہ کی. اچھی بات ہے. دیکھیں جی، ایسا ذرا پڑھیے آپ حمزہ کا بیان. یہ کس کا؟ آپ سب کے بچے شور کر رہے ہیں. جس کے بھی آپ اپنے مائک بند کر دیں، راجہ صاحب اور حافظ صاحب. جی آپ سب حمزہ بولیے. کا بیان. جی ابتداً حمزہ کی 2 اقسام ہے. نمبر 1 حمزہ اصلی، نمبر 2 حمزہ زائدہ. حمزہ اصلی اس کو کہتے ہیں جو حرف اصلیہ کی جگہ پر آئے. حروف اصلیہ کی جگہ پر آئے. اور حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغے کے فعلا. اچھا، تو فا، عین، لام یہ حروف اصلیہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے الہاکم میں آگے کم ضمیر اتار دیں تو باقی رہ جاتا ہے الہ، فعلا الہ، یہ حمزہ اصلی ہے. لیکن الحمد میں جو حمزہ ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ لام تعریف کا حمزہ ہے. یعنی یہ حروف فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا
جو وزن ہے اس کے وزن کے اوپر جو حمزہ آئے گا اس کو حروف اصلیہ کی جگہ پر کہیں. ٹھیک ہے. تو حمزہ زائد کی دو اقسام ہیں. جی بادشاہ بولیے. حمزہ زائد کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 وصلی، نمبر 2 قطعی. حافظ صاحب وصلی کس کو کہتے ہیں؟ وصلی جو اکٹھا پڑھا جائے. وصلی کہتے ہیں جو وصل میں. حافظ صاحب آپ کے پاس بچے ہیں، بچوں کے دور ہو جائیں نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچوں سے دور ہو جائیں. مائک بند کر اپنا. جی راجہ صاحب آپ بتائیں وصلی کسے کہتے ہیں؟ وصلی قبلہ ہوتا ہے جو وصل میں پڑھا جائے اور وقف میں پڑھا جو وصل میں گر جائے. ہاں راجہ صاحب آپ بتائیں قطعی کسے کہتے ہیں؟ جو وقف اور وصل دونوں میں پڑھا جائے. تو مثال دیں. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم. یہ ان کفروا پہ اوپر ٹھہر جائیں. ان الذين كفروا سواء عليهم پہ ٹھہر جائیں تو پھر بھی اانذرتهم. یہ دونوں حمزہ جو ہیں یہ قطعی ہیں. حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے راجہ صاحب پڑھیے ذرا حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ وصلی جو وقف میں پڑھا جائے اور وصل میں نہ پڑھا جائے. مثلا الحمد. ٹھیک ہے. اور حمزہ قطعی؟ حمزہ قطعی جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جائے. ام لم انی نہیں بابا. ام لم علیحدہ مثال ہے، انی جاعل علیحدہ ہے. جی سوا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم. اانذرتہم ام لم. ہم پہ ٹھہر جائیں پھر بھی ام لم ہے، نہ ٹھہریں پھر بھی ام لم ہے. لیکن اور دوسری یہ مثال ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي. جی دیکھیں نا. اب جی حمزہ کے قواعد. جی. حمزہ کا پہلا قاعدہ ایسا بیان کریں. قاعدہ نمبر 1 جب دو حمزہ جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو دونوں خوب صاف صاف پڑھنے چاہیے. مثلا انذرتہم سوائے ایک حمزہ کے اس میں تسخیل ہوگی، یعنی حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت ہوگی. نہ خالص الف اور نہ خالص حمزہ پڑھا جائے گا. وہ تسہیل کہتے ہیں سہل کرنے کو. اب یہ سہل کیسے ہوا؟ اگر یہ لفظ ہے، اگر دونوں حمزوں کو صاف کر کے پڑھیں گے تو عین بھی حمزہ بن جائے گا. آپ پڑھ کر دیکھیں، نہیں پڑھ سکیں، مشکل ہو گیا نا. اور اگر آپ دوسرے حمزہ کو الف پڑھیں گے تو عین الف بن جائے گا. تو یہ تو بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے کہ اگر حمزے کو صاف پڑھتے ہیں تو عین جو ہے وہ حمزہ بن جائے گا، اور اگر دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیتے ہیں تو عین الف بن جائے گا. تو عین کو کس طرح بچائیں؟ بڑی مشکل آ گئی ہے. کہا جی آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ آپ دوسرے حمزہ کو الف بھی نہ پڑھیں اور حمزہ بھی نہ پڑھیں، درمیان درمیان پڑھ لیں. اعجمیٌ اعجمیٌ اعجمیٌ. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ حافظ عمر صاحب آ گئی ہے؟ جی کر سکتے. بچے چلیں گے تو مسجد میں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھا کریں، گھر میں نہیں. جی ٹھیک. اچھا ہاں جی. دوسرا قاعدہ جی ایسا دوسرا قاعدہ پڑھیے. قاعدہ نمبر 2 پہلا حمزہ استفہام اور دوسرا وصلی مفتوح ہو. پہلے میں آپ کو زبانی سمجھا لوں بات کو. حمزہ استفہام کہتے ہیں. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال. کیا ہوتا ہے؟ سوال. سوال. اور
ایک ہوتا ہے جواب. کیا ہوتا ہے؟ سوال اور جواب. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں نا, سوال اور ہے جواب. سوال کیا جائے تو جواب ملتا ہے, سوال کیا جائے تو جواب ملتا ہے. تو اگر سوال نہ کیا جائے, بندہ جواب ہی دے, جواب دے, تو وہ تو مسئلہ غلط ہو جاتا ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ سوالیہ کو کہتے ہیں استفہامیہ. سوالیہ کو کیا کہتے ہیں؟ استفہامیہ یا انشائیہ. اب سب سمجھائیے بات کی. جی جی سوالیہ کو کیا کہتے ہیں؟ استفہامیہ یا انشائیہ. استفہامیہ. اور جی جو جبری جوابیہ ہے, حمزہ جوابیہ سوال, اسے کہتے ہیں حمزہ خبریہ. اور وہ ہوتا ہے, اچھا وہ جو حمزہ خبریہ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر زبر ہوتی ہے اور وصلی ہوتا ہے. لکھا ہے نا دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو. پہلا جو حمزہ استفہامیہ ہے اس کے اوپر بھی زبر, اور جو خبریہ ہے یعنی جواب, خبر جواب ہی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بھی زبر ہے. تو دوسرا وصلی ہے, پہلا وصلی نہیں ہے, پہلا قطعی ہے. پہلا قطعی ہے, دوسرا وصلی ہے, لیکن دونوں کے اوپر زبر ہے. اب اگر ایک کو گرائیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا گرا ہے؟ نہیں نا پتا چلے گا, کیونکہ دونوں کی شکل ایک ہے. جیسے وہ ایک اور مثال دیتا ہوں, افطرا. یہاں پر اگر پہلے کو گرا دیں گے تو افطرا پتا چل جائے گا کہ یہ پہلا گرا ہے, اور اگر دوسرے کو گرائیں گے افطرا پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ دوسرا گرا ہے. لیکن یہاں پہ نہیں پتا چلے گا. مثلا الآن, اس کو اگر دوسرا گرا دیں گے تو الآن, اگر پہلا گرا دیں گے پھر بھی الآن, تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی نا, نہیں سمجھ آئے گی کہ کون سا حمزہ گرا ہے, تو معنی پھر تبدیل ہو جاتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ دوسرا حمزہ جو ہے اس کو گرنا چاہیے تھا, تو اب ہم اس کو گراتے نہیں ہیں, بلکہ پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. پہلے حمزے کے اوپر زبر ہے, دوسرے حمزے کو الف بنا دو. الآنا کو الآنا, الذکرین کو الذکرین, اللہ کو اللہ. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے جس طرح اوپر لکھا ہے. حاجی صاحب پڑھیے ذرا. جی, پہلا قاعدہ حمزہ نمبر 2, پہلا حمزہ استفہام اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ وصلی کو حذف کرنے کی بجائے الف سے بدل دیں گے. قرآن کریم میں کل صرف 3 الفاظ ہیں جو 2 بار آتے ہیں ہماری روایت حفص میں. وہ 3 الفاظ پڑھیے. جی, نمبر 1 آنا, سورہ یونس میں 2 جگہ. اس میں مد پوری کریں, مد لازم ہے, یہ لمبا کہ نہیں. آنا سورہ یونس میں 2 جگہ. ذکرین سورہ انعام میں 2 جگہ, اور اللہ ایک سورہ یونس میں اور دوسرا سورہ نمل میں. جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں نا ابھی, یہ اس کا یہ لکھا ہوا ہے. حافظ عمر یہ پڑھیے ذرا, راجہ صاحب آپ پڑھ لیں نوٹ. جی نوٹ, یہاں دوسرا حمزہ وصلی مفتوح اس لیے حذف نہیں کیا گیا کہ حمزہ استفہام بھی مفتوح ہے, اور دوسرے حمزہ کو حذف کرنے کی صورت میں استفہام کا خبر کے ساتھ اشتباہ پیدا ہوگا. اس شبہ سے بچنے کے لیے دوسرے حمزہ کا ابدال کیا گیا. یہ زبانی یاد کر لیں. حافظہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی کر سکتے. اچھا, قاعدہ نمبر 3 پڑھی. اب دیکھیں یہ جو اگلا قاعدہ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے, لیکن اس میں بدلنا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر وہ صورت پیدا نہیں ہوتی. یہاں پر بھی وہی ہے کہ پہلا حمزہ استفہامیہ اور دوسرا ہے تو وصلی لیکن مفتوح نہیں ہے, ہے تو وصلی مفتوح نہیں ہے. تو اب اگر دوسرے حمزہ کو نہ پڑھیں گے, حذف کر دیں گے, تو پتہ چل جائے گا کہ دوسرا نہیں پڑھا, ہم نے پہلا پڑھا. سمجھا گئی بات کی؟
यानी अगर यहाँ पर वहां पर भी पता चल जाता तो वहां पर भी हम हज़फ कर देते, लेकिन वहां पर क्योंकि दोनों मफ्तू हैं तो पता नहीं चलता, इसलिए दूसरे को बदल दिया, हज़फ नहीं किया गया, और यहाँ पर दूसरे को हज़फ कर दिया। पढ़िए फिर पहला हमजा इस्तिफ़हामिया, कायदा राजा नंबर साहब। 3 जी। राजा साहब पढ़िए। ठीक जी कायदा नंबर 3, पहला हमजा इस्तिफामिया और दूसरा वसली मफ्तू हो तो दूसरा मफ्तू ना हो, मफ्तू ना हो, जी मफ्तू ना हो तो दूसरा हमजा हज़फ किया जाएगा। मिसाल अफ्तरा, असल में इफ्तारा था, अफ्तरा या इफ्तारा, सुनो अफ्तारा असल में इफ्तारा था। अब ये हमजा हमने हज़फ कर दिया तो पता चल गया है कि ये हमने हमजा को हज़फ किया है। ठीक है, बाबे इफ्तिआल का हमजा है। अच्छा जी, कायदा नंबर 4 आज साहब पढ़िए। कायदा नंबर 4, जब पहला हमजा वसली हो और दूसरा साकिन तो हमजा से इब्तदा की सूरत में दूसरा हमजा बदल जाएगा, लेकिन दरमियाने कलाम में जब पहला हमजा वसली हज़फ होगा तो दूसरा हमजा साकिन झटके के साथ पढ़ा जाएगा। मिसाल दोनों मिसालें दें। फिस समावाती तूनी, हाँ, अगर फिस समात पर ठहर जाइए तो ई तूनी, ठीक है जी। और अगर ऊ तुमीना वहां पर दी तुमीना और अल्लज़ी पे ठहर जाए तो फिर ऊ तुमीना। अच्छा जी, अब आइए हमजा की हरकत। ये क्या होता है? हमजा की हरकत मैंने अभी आपको जैसे बताई हैं। ऐसा कलमे की कितनी किस्में हैं? 3। हाँ, इसम फेल हरफ। तो कौन से अस्मा, ये जो 7 अस्मा गिने गए हैं जिनका हमजा मकसूर होगा, इन अस्मा को क्या कहते हैं? अस्माए मुसादर, गैर मुसादर, गैर मुसादर। ये लिखा हुआ है मुसादर के अलावा, मुसादर के अलावा यानी मुसादर नहीं, जितने भी मुसादर हैं वो। मस्तर का तो माना ही है कि जिससे और हरफ बनते हैं, तो वो और हरफ बनते जाएंगे, हमजा भी बदलता जाएगा। तो मुसादर के अलावा जो होंगे उनको कहेंगे अस्माए गैर मुसादर या अस्माए जामिद। ठीक है, जामिद जाम से है ना, जैसे कुछ चीज जाम हो, बदले ना, वो जामिद है। और जो से आगे बदलते रहते हों वो मस्तर है, मुसादर है, और हरूफ जिससे निकलते हैं बनते हैं। ठीक है ना। तो मुसादर के अलावा कुल और वो 7 अस्मा कौन से हैं? हाफिज साहब बयान कीजिए जी। जिनका हमजा मकसूर है। जी इस्मुन, इब्नुन, इब्नतुन, इफ्नानी, इफ्नतानी, इमरुउन, इमराअतुन। जी, अफ़ाल के हमजे में तीसरे हरफ को देखेंगे। तीसरे हरफ का जम्मा असली हो तो हमजा मजमूम होगा। जैसे उक़तुलू, इक़तुलू क्यों नहीं पढ़ा? क्यों अजी साहब? क्योंकि तीसरे हरफ के ऊपर पेश है। हाँ, उजतुस्सत, इसीलिए। लेकिन ये पेश है, ये असली है, ये पेश असली है। और अगर ये पेश असली ना हो तो फिर हमजा के ऊपर पेश नहीं होगी, जेर होगी। या आगे देखिए आ रहा है, अगर जम्मा असली ना हो तो हमजा मकसूर होगा, मजमूम नहीं होगा। मसलन इज़रिब, यहाँ पर जम्मा तो है ही नहीं, जेर है, तो ये जेर होने की वजह से अलिफ के नीचे, हमजा के नीचे जेर आई। और इमशू में ये जो पेश है ये असली नहीं है, असल था इमशीयू। असल लफ्ज क्या था? इमशीयू। या यहाँ पे हज़फ हुई है। अब सब अपना मोबाइल ये बंद करें अपना। हाँ, यहाँ पर या जो है यहाँ हज़फ है,
اور یا کا ضمہ شین کو دیا گیا ہے تو یہ ضمہ عارضی ہے، اصل میں شین کے نیچے کسرہ تھا تو اس کی وجہ سے حمزہ کے نیچے زیر آئی ہے۔ حروف میں سے لام تعریف کا حمزہ مفتوح ہوگا، جیسے الحمد، القمر۔ یہ آگے جی تسہیل کے مسئلے میں ہم چلتے، تسہیل اور ابدال کی وضاحت ویسے تو آپ کو بتا دی ہے ہم، لیکن ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا ویسے تو آپ کو بتائی جا چکی ہے لیکن پھر دیکھ لیتے ہیں تسہیل کی تعریف۔ جی تسہیل کسے کہتے ہیں حاجی صاحب؟ حاجی راجہ صاحب بتائیے تسہیل کسے کہتے ہیں؟ آسان کو اوپر جو لکھا ہے وہ بولیے۔ یہاں تسہیل وہ تو لغوی معنی ہے نا، بات سنو، وہ تو لغوی معنی ہے نا تسہیل کو سہل کرنا۔ یہاں پر تسہیل کسے کہتے ہیں ہمارے علم میں، تجوید میں؟ تسہیل کی تعریف نمبر 1، حمزہ کو حمزہ اور اس کے بعد آنے والے حرف مدہ کے درمیان پڑھنا۔ بس اتنی بات یاد رکھیں، اتنی بات یاد رکھیں کہ حمزہ کو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا، نہ خالص الف اور نہ خالص حمزہ۔ جی صاحب تسہیل کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ تسہیل کہتے ہیں حمزہ کو نہ خالص حمزہ اور نہ خالص الف، بلکہ اس میں حمزہ اور الف کا درمیان پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے آجر، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو آگے نا حمزہ کو الف حمزہ کے درمیان پڑھیں گے۔ اب ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال کہتے ہیں کہ اگر پہلا ابدال کہتے ہیں بدل دینا، اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ اگر پہلا حمزہ مفتوحہ اور دوسرا حمزہ جزم والا ہو تو دوسرے حمزہ کو الف پڑھیں گے، جیسے آمنو۔ کیا تھا لفظ آمنو؟ اصل میں کیا تھا؟ آمنو۔ ایسا بولیے۔ اگر پہلا حمزہ مفتوحہ اور دوسرا حمزہ جزم والا ہو تو دوسرے حمزہ کو الف پڑھیں گے، جیسا آمنو یا آمنو، جیسے آمنو کو آمنو، پہلے آمنو تھا، ہم نے دوسرے الف سے بدل دیا، یہ ابدال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر پہلا حمزہ مضموم ہو اور دوسرا جزم والا ہو تو دوسرا حمزہ واو پڑھا جائے گا، جیسے او تو مینا، اصل میں او تو مینا تھا، او یہ حمزہ تھا، یہ واو چھوڑ دینا، واو بعد میں بنی ہے نا، یہاں حمزہ تھا او، الف پیش حمزہ او تا پیش تو اب اس کو بدل کر یہ بنا دیا واو، او تو مینا۔ بیانی اسی طرح اگر پہلا حمزہ مکسور ہو اور دوسرا جزم والا ہو تو دوسرا حمزہ یا پڑھا جائے گا، جیسے ایمانن، اصل میں ای الف زیر حمزہ ای ایمانن، اور اس طرح پڑھنے کا نام ابدال ہے، ٹھیک ہے؟ تسہیل کا فائدہ کیا ہے؟ حمزہ کا آسان تلفظ سے، حمزہ کو آسان تلفظ سے پڑھنا، وہی ہے نا ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ تسہیل شدہ حمزہ، دونوں حمزوں میں جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے وہ پہلا حمزہ تو مسہلہ نہیں ہے نا، کون سا حمزہ تبدیل ہوا ہے، پہلا کہ دوسرا؟ دوسرا جی دوسرا۔ جو تسہیل ہوا ہے نا اسے کہتے ہیں حمزہ مسہلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ مسہلہ۔ روایت حفص میں تسہیل ایک جگہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، جو باقی 6 مثالیں ہیں وہ ابدال کی ہیں، جو بتایا ہے ذکرین، آل آن اور اللہ، یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ ہم نے حمزہ کے قواعد جو ہیں یہ پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ کل آپ کا میرے حصے میں ٹیسٹ لے لیں ہم، پھر اس کے آگے کل نہیں، کل ٹیسٹ ایسے کریں گے کہ ہم حروف لین اور اس کے علاوہ یہ نہیں، حروف لین نہیں، ہائے ضمیر، اجتماع ساکنین اور حمزہ، ان تینوں کا ہم کل ٹیسٹ لیں، ٹھیک ہے جی؟ کل ہو گئی ٹیسٹ، آگے سبق نہیں پڑھائیں گے۔ آئیے مشق حدر پڑھتے ہیں، یہ ہم نے شروع کیا تھا سورہ انفطار۔ جی کر سکتے، یہی کر لیں، جی یہی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. ہاں جی، اذا السماء انفطرت. آفر صاحب اگر یہاں پہ اذا السماء پہ ٹھہر جائیں تو انفطرت کے جو حمزہ ہے اس کو آپ ضمہ دیں گے یا پیش کسرہ دیں گے؟ کیا ایسا آپ بتائیں. انفطر کسرہ جی. انفطرت، ہاں کسرہ. ذل کواکب، آگے کیا پڑھیں گے حافظ صاحب؟ آگے اگر وقف کریں تو نا کیا پڑھیں گے؟ ایسا آپ بتائیں. انفطرت آپ بتائیں صاحب. فتح دیں کہ انتصارت، فتح حمزہ تا کے اوپر ضمہ اصلی نہیں ہے تو حمزہ کو کسرہ ملے گا نا. انتصارت. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ فَسَوَّاكَ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت. پڑھیے. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي يصلها يوم الدين ما هم عنها غائبين وكما يوم الدين يوم لا تملك نفس الأمر يومئذ لله